بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے کی کیفیت۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہر آن اپنے پروردگار کی غیر متناہی تجلیات مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں، تاہم وصال مقدس کے لمحات جوں جوں قریب آتے گئے، قرب حق اور انوار الہی کے مشاہدہ میں ڈوبے رہنے کے باعث آپ کے بدن مبارک پر عجیب کیفیات طاری ہوتی رہیں۔ ظاہری طور پر کبھی سر انور میں تکلیف کی شدت، تو کبھی بخار میں تیزی اور حدت، اور کبھی غشی کا طاری ہونا، یہ سب کیفیات دراصل وصال حق و قرب رب کے انوار و تجلیات میں محویت و استغراق کی آئینہ دار ہیں۔ سفر المظفر کے اختتام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ واپسی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، جیسا کہ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے غلام، آپ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے رات کے درمیانی حصے میں بلایا اور فرمایا، اے ابو موہبہ، مجھے حکم دیا گیا کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کرو، تو تم میرے ساتھ چلو۔ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا۔ جب آپ بقیع میں کھڑے ہوئے تو فرمایا، السلام علیکم یا اہل المقابر، تم پر سلامتی ہو اے صحاب قبور، جن حالات میں صبح کرتے ہو تمہارے لیے خوشگوار اور بہتر ہے، اس سے جن حالات میں لوگ صبح کرتے ہیں۔ اگر تم جانتے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرمائی، فتنے قریب ہیں تاریک رات کے حصوں کی طرح، جس کا پہلا حصہ آخری حصے کے پیچھے آتا ہے اور آخری فتنہ پہلے سے برا ہوتا ہے۔ حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو موہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور دنیا کا قیام عطا کیا گیا، پھر جنت دی گئی، اور دنیا کے درمیان اور میرے رب کے وصال و جنت کے درمیان اختیار دیا گیا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور دنیا میں قیام اختیار فرمائیں۔ اس کے بعد جنت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موہبہ، اللہ کی قسم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے وصال اور جنت کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور واپس ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرض مبارک کی وہ کیفیت شروع ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی روح اطہر قبض کی۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 16419۔ تجلیات الہیہ کے مشاہدہ کے باعث اور اس میں مستغرق رہنے کی وجہ سے بظاہر درد ظاہر ہوا، اور درد زیادہ ہونے کی وجہ بخار چڑھ گیا۔ بخار بھی اتنی شدت کے ساتھ تھا کہ بدن مبارک پر بخار کی حرارت محسوس ہوتی تھی۔ اس کیفیت کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے اور امامت فرماتے، ازواج مطہرات کی باریوں کا بھی لحاظ فرماتے، باوجود یہ کہ جس طرح بیویوں کی باریاں مقرر کرنا مسلمانوں پر واجب ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرنا آپ پر واجب نہیں تھا، لیکن آپ نے
از راہ کرم اپنی جانب سے باریاں مقرر فرمائی تھیں۔ جب اس حالت میں زیادہ شدت ہوئی تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کو طلب فرمایا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں قیام فرما رہنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس وقت آپ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تھے۔ تمام ازواج مطہرات نے رضامندی کا اظہار کیا۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں آپ تشریف لائے۔